بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ انسان کی مجبوری ہے کہ اللہ نے اس کو مومن بنانے کے لیے اور ایمان کی شرط رکھنے کے لیے کہا کہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ظاہر پر بھی ایمان لائے اور باطن پر بھی ایمان لائے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ظواہر کہلاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں باطن کہلاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو مجھے نظر نہیں آتی۔ مثلا سورہ بقرہ میں کہا یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان رکھے جو اسے نظر نہیں آتی۔ کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم سب امام زمانہ کو مانتے ہیں اور مولا ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ غیب پر ایمان رکھنا دلیل ایمانی ہے۔ خدا بھی نظر نہیں آتا لیکن اس پر ایمان رکھنا ایمان دلیلی ہے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ کیا جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے جس طرح اس پر ایمان ہے، کیا اس پر بھی ویسا ہی ایمان ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی؟ یہ جنگ ہے ایمان کی جنگ۔ اگر اس مقام یقین تک بندہ پہنچ جائے کہ اس کا یقین ویسا ہی ہو جیسے یہ نظر آ رہا ہے، اس کی سمپل دلیل یہ ہے کہ بندہ جب سگنل پہ کھڑا ہو جائے اور پتہ ہو کہ کیمرہ لگا ہے تو گاڑی کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ سگنل کا ڈر نہیں ہے، یہ کیمرے کا ڈر ہے۔ اگر یہ منزل ایمان انسان اس منزل پر آ جائے تو فرماتے ہیں اس مقام یقین تک پہنچ جائے، اور یہی مقام یقین انسان کو سلمان بھی بناتا ہے، بوذر بھی بناتا ہے، میں سمیت تمار بھی بناتا ہے۔ تمہید باندھ رہا ہوں، پھر آیت کے ترجمے میں جاؤں گا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک مثال اسکول میں ہمیں اپنے اساتذہ بتاتے تھے کہ ایک استاد تھا، اس کے 4 شاگرد تھے۔ ایک شاگرد سے یہ استاد بڑا پیار کرتا تھا، تو 3 شاگردوں کو حسد اور جلسی ہوئی کہ ہم بھی تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایسا کیا ہے کہ استاد کی یہ خاص نظر ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ استاد جی ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ہم بھی تو محنت کرتے ہیں، لیکن اس شاگرد پر آپ کا خاص لطف و کرم ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم 4 کا امتحان لیتا ہوں، جو امتحان میں پاس ہوا آج کے بعد وہ منظور نظر ہوگا۔ کا امتحان کیا ہے سمپل آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن ایک نقطے پر آپ نے غور نہیں کیا، کیونکہ ہم ظواہر کو دیکھتے ہیں لیکن باطن تک جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس نے 4 کو بلایا اور 4 کو 4 مرغیاں دی، کہا ایک ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ 4 مسلم، 4 مومن، استاد بھی مسلمان، شاگرد بھی مسلمان، 4 کو مرغیاں دی، 4 گئے واپس آئے، پہلے سے پوچھا ہاں بھائی ذبح کر کے آئے؟ کہاں استاد جی کر کے آیا۔ کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ ایک جنگل تھا، دور دراز گھنا سا جنگل، درختوں اور جھاڑیوں کے اندر گیا، نہ کوئی پرند تھا نہ کوئی چرن تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے ذبح کر دیا۔ کہ شاباش بڑے ہوشیار۔ دوسرے سے کہا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟
کہ استاد جی نزدیک میں پہاڑی تھی، پہاڑی کے اندر غار تھا، غار کے اندر گیا، جھاڑی اور جنگلوں میں ضرورت کیا تھی جانے کی، میں تو غار کے اندر گیا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا اور میں نے ذبح کر لیا تھا۔ تیسرے سے کہا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی دونوں تھے بے وقوف، نہ میں جنگل میں جانے کی ضرورت تھی، نہ پہاڑ کے غار میں ڈھونڈنے کی ضرورت تھی، میں تو گھر گیا، کمرہ بند کیا اور کسی نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے ذبح کر لیا۔ چوتھے سے پوچھا تم ذبح کر کے آئے؟ کہ نہیں۔ کہا تجھے جنگل نہیں ملا، غار نہیں ملا، کمرہ بند نہیں ملا، کیسے تم نے ذبح نہیں کیا؟ یہ وہ تھا جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ کہ استاد جی آپ نے اصول بنایا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ تھا۔ سمپل سی مثال میں نے آپ کو بتائی، لیکن سوال میرا وہی کا وہی ہے، چاروں کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ چاروں اللہ کے ماننے والے تھے کہ نہیں؟ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ فرق یہ تھا کہ 3 غافل تھے، 1 حاضر تھا۔ اس حضور کو پیدا کرنا ہے۔ کہ کیوں معصومین فرماتے ہیں جب مجلسوں میں جاتے ہو تو تیرے استقبال کے لیے مولا سجاد کھڑے رہتے ہیں؟ اس جملے کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ جب تو آئے تیرا ایمان کمزور ہے، جب تو آئے جس باطن کو تو دیکھ نہیں رہا، معصوم کے کلام کو سن کے اس باطن پہ تو ایمان ڈالے کہ ہاں کوئی امام ہے جو دروازے پر کھڑا ہے۔ اب آواز آئی بقیت اللہ خیر لکم، اے انسان ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، ان کنتم مومنین۔ اب سوال مومن خود سے کرے کہ ہمارا کون سا شیعہ ہے جو امام زمانہ کو نہ مانے؟ اللہ کی آواز آتی ہے جس نے 12ویں سرکار کو مان لیا، میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تیری زندگی میں خیر آئے گا، میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں تیری زندگی میں سکون آئے گا۔ تو مومن نے صرف آیت پڑھ لی اور واہ کر دیا، یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر اس کے باطن تک جانا چاہتا ہے تو اسے سوال کرنا چاہیے، ارے میں تو امام زمانہ کو مان رہا ہوں، میری مجلس کی ابتدا بھی مولا کی دعا سے ہوتی ہے، میری مجلس کی انتہا بھی مولا کی دعا سے ہوتی ہے، اور اللہ یہ گارنٹی دے رہا ہے جس نے بھی اس وجود کو مان لیا اس کی زندگی میں خیر بھی آئے گا، اس کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، اس کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ تو اے علی والے مجھے یہ بتا، اگر سکون آنا تھا تو آج تیری زندگی میں وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی جب تک میں نیند کی گولی نہ کھا لوں۔ یہ ڈپریشن، یہ انزائٹیاں، یہ پریشانیاں، یہ تلاطم جو میری زندگی میں، اس کا مطلب میں نے مولا کو اگر مانا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے میں سکون دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں گودی قتلگاہ میں اترا اور جب میں نے حسین کو لہو لہاں دیکھا اور حسین اپنا سر جب سجدے میں رکھ رہے تھے، کہتا میں نے ایسا اطمینان کبھی کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون سا سکون ہے جس کا ذکر خدا قرآن میں کرتا ہے کہ ہم نے اس سکون کو اپنے پیارے نبی کے قلب پہ نازل کر دیا۔ یہ سکون مجھے ملنا تھا جب میں امام زمانہ پر ایمان لاتا، پروردگارہ میں تو مولا کو مان رہا ہوں، پریکٹیکلی جب میں اپنی زندگی میں جاتا ہوں مجھے وہ سکون نظر نہیں آتا جو سکون سردار میں سمجھ تمار کے چہرے پر تھا، جو سکون حجر ابن عدی کے وجود پہ تھا، جو سکون جناب سعید تیر کھا رہے تھے پر چہرہ مطمئن تھا، جو سکون جب ظالم جناب جون کو پتھر مار رہے تھے اور زمین پہ گر رہا تھا چہرہ مطمئن تھا۔ یہ سکون مجھے کب ملے گا؟ جب کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جو بھی بقیت اللہ کو مانے، جو بھی وجود حضرت مہدی کو مانے گا اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ پروردگارہ قرآن تو سچ کہتا ہے لیکن میری زندگی میں سکون نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی آواز آئے گی، میں نے آخر میں ایک شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آ جاتا تب تک تیرے دل میں سکون نہیں آتا۔ 99% جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ ایمان اسی یا مقام یقین کی منزل کا نام ہے کہ کیا تجھے وہ یقین ہے کہ تیرا مولا ہے؟
کیا تجھے یقین ہے کہ تیرا رب ہے؟ چوتھے امام سے پوچھے مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ واللہ اتنے خلاصے میں جملے کہہ کے کوئی اگر کہہ سکتا ہے تو امام معصوم ہی کہہ سکتا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا میرا چاہنے والا جیسا چلا میں ہوتا ہے، جیسا جلوت میں ہوتا ہے، ویسا خلوت میں ہوتا ہے۔ اس کا جلوت اور اس کا خلوت ہے۔ زبان جلوت کا مطلب یعنی لوگوں کے سامنے جیسا ہوتا ہے ویسا تنہائی میں ہوتا ہے۔ جب تو مجلس میں آتا ہے نا یہ جلوت ہے۔ مولانا ممبر سے دیکھ رہے ہیں، چار مومن تجھے دیکھ رہے ہیں، مجلس میں کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں دے گا، مجلس میں کوئی مومن موبائل اٹھا کے کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں دیکھے گا، لیکن یہ بتا جیسا ادب تیرے اندر مجلس کے اندر آئے، جب بند کمرے اور خلوت میں جاتا ہے وہاں پر بھی ویسا ہی رہتا ہے۔ معصوم فرماتا اگر یہ دونوں پردے ایک جیسے ہیں، خلوت اور جلوت، ظاہر اور باطن اگر ایک جیسا ہے، یہی تو ایمان ہے کہ جتنا تیرا ظاہر پر ایمان ہے کیا اتنا تیرا باطن پر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیرا جلوت اور خلوت ایک جیسا ہے تو سمجھ لے تو سلمان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو میں سمجھ تمار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروردگارہ یہ ایمان ہے کیا؟ اگر میں اس ایمان کو اپنانا چاہوں تو کیسے اپناؤں؟ دیکھ لیے اگر اعلان ہو کہ اس مجلس کے بعد اچھا خاصا نظر و نیاز ہے اور آپ سارے منتظر ہوں، اور یہ محاورہ اردو کا مشہور ہے جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا، یہ دانہ بڑے بڑے لوگوں کو اور ان کے وجود میں کشش اور کھچاؤ پیدا کرتا ہے، اور آپ کو پتا چلے کہ مجلس کے بعد نیاز ہے اور مجلس ختم ہو جائے اور آپ دوڑیں دیگوں کی طرف، اور جب دیگ کا ڈھکن اٹھائیں تو وہ خالی ہو۔ دیکھیے فیلنگ کتنی جلدی بدلتی ہے۔ پہلے یہ دیگ پسند تھی، فیلنگ بتا رہا ہوں، ایک بندہ دیگ کی طرف دوڑے کہ اس کے اندر کچھ ہے، پہلے یہ دیگ پسند تھی، لیکن جب ڈھکن اتارے خالی ہو تو یہ دیگ اس کو پسند نہیں ہے۔ مجھے پیاس لگے کو پانی پلاؤ، میں گلاس کو جھٹ سے پکڑوں گا لیکن اندر دیکھوں پانی نہیں ہوگا تو یہ گلاس بھی مجھے پسند نہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے مومن تو مجھے پسند ہے لیکن اگر تیرا اندر خالی ہوگا، جس طرح تجھے خالی دیگیں پسند نہیں اسی طرح مجھے خالی مسلم پسند نہیں۔ اے خدا اس اندر کو کس شے سے بھروں گا؟ ایمان سے بھرو۔ اچھا یہ قلب کیا ہے کہ قلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے؟ فرمایا نہیں، قلب نفس ہے، قلب عقل ہے، قلب روح ہے، دل و جان سے کسی چیز کو ماننا، یہ ہے مقام اور منزل یقین۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب تو مقام یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ اے خدا اس یقین تک کیسے پہنچوں؟ فرمایا جتنے عقیدے ہیں تیرے، ایمان کی تعریف یہی ہے کہ اگر عقیدہ رکھو تو عقیدے کی دلیل بھی رکھو۔ اگر آدھے مسلمان بھی اپنے عقائد کی دلائل کی تلاش میں نکلے تو آدھے سے زیادہ تر علی ابن ابی طالب پہ جھک جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے عقیدوں میں نقل کرتا ہے نا، کلچر تو ہمارا ہے نا، کاپی کلچر، پاکستان کا کلچر، اگر یہی کلچر عقیدوں میں چلنے لگا کہ کیوں تم نے لا الہ الا اللہ کہا، بچہ کہے مولوی نے پڑھا دیا تھا، ہماری بس یہی ڈیوٹی ہے کہ بچے کے پاس کوئی مولوی بھیجنا ہے، اور یہ مولانا کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس بچے کو کلمہ پڑھانا ہے، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب واپس آ جاؤں جس طرح ABC کا رٹا لگوایا جاتا ہے اسی طرح کلمہ کا رٹا لگوایا جاتا ہے۔ اب میرے لال بتا آج تو نے کیا سیکھا؟ کہتے بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ شاباش میرے لال، تو نے کلمہ سیکھ لیا، کلمہ سیکھا ہے، ابھی تک کلمے پہ ایمان نہیں لایا۔ یہ ایمان ہے جو ہاتھوں کو کسی کے قتل اور ظلم سے روکتا ہے، ورنہ وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے، وہ بھی لا حکم الا اللہ کہہ کر قرآن کو نیزوں پہ چڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ پڑھنے والے مسلمان تھے، سمجھنے والے مسلمان نہیں تھے۔ ایمان رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ میں نے مذہب ایک جملہ کہا تھا کہ شور شرابہ ہوا پاکستان میں، کافر کافر، شیعہ کافر، تو بڑے جوان غصے میں آ گئے، مولانا ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولانا کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر کے اندر ایک طوطا ہو اور وہ طوطا تجھے کافر کافر کہے تو غصہ کرو گے طوطے پر؟
کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ کر رہا ہے؟ کس پر کرو گے؟ کہ جس نے سکھایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جتنا جلوس نکلا تھا یہ انسانوں کا نہیں تھا، یہ طوطوں کا جلوس تھا۔ یہ اپنے مدرسوں میں طوطا پروری کرتے ہیں، طالب علم پرور نہیں بناتے۔ اگر علم پرور ہوتے تو دلیل دیتے۔ کسے مسلمان کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھے، جو لا الہ الا اللہ کہے، جو محمد رسول اللہ کہے، جو قیامت کو مانے، جو حج کو مانے، جو نماز کو مانے، جو مسلمات دین کو مانے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ کون سی حدیث روایت میں ہے کہ کوئی کسی صحابی کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ اگر اسی اصول پہ چلو گے تو بڑے سے بڑوں کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غالی شخص نے ایک جملہ کہا اور ہم نے کہا اس نے اتحاد بین المسلمین کو خراب کیا، لیکن بالفرض اگر کوئی مسلمان ایسا بول بھی دیتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں بول دیتا ہے، ایکس وائی زیڈ کسی کے بارے میں بول دیتا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہو مثلاً وہ فاسق ہو گیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہو گیا ہے۔ کفر مسلمات دین کے انکار سے ہوتا ہے، کسی فرد کے انکار سے نہیں ہوتا۔ تو یہ مدرسوں میں طوطا پروری ہے، اب نہیں پڑھاتے تو کہ مولانا پھر غصہ کس پہ کریں؟ میں نے کہا جو انہیں سکھا رہے ہیں۔ یہی تو حسین مجھے سمجھانا چاہتے تھے۔ ایک بندہ وہ ہے جو مجلس میں دن رات بیٹھ کے کہتا ہے لعنت پر یزید۔ اچھا یزید پہ تم نے لعنت بھیجی، ذرا سوچو تو صحیح، کون یزید؟ 1400 سال پہلے شخص تھا جس نے آقا حسین پہ ظلم کیا، جو ابھی جہنم میں اللہ کی آگ میں مسلسل اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور جس کا جسم اس زمین میں سڑ کر کڑ کر مر گیا ہے۔ کیا تو اس یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ تو اس یزید کو کیا نقصان تیری لعنت سے؟ ذرا انسان لوجیکلی تو سوچے نا، بندے خدا، اس یزید کو تیری لعنت سے کیا نقصان ہے؟ کسی مومن نے سوال کیا مولانا کہ ہم ان کو گالی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے، کیونکہ سائیکولوجیکلی گالی ہے اندر کی بھڑاس کو ختم کرنے کا نام۔ 70 سال ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، وہ اندر کی بھڑاس تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اتنی گالیوں کے بدلے میں معصوم نے گالی نہیں دی، کہا تو لعنت بھیج۔ لعنت کا فلسفہ، گالی کا فلسفہ الگ ہے۔ لا تسبوا، انسان گالی نہ دے، گالی ہے اندر کی بھڑاس، آج نکالے گا بھڑاس ختم، لیکن لعنت بھیجنے سے بھڑاس ختم نہیں ہوتی۔ لعنت 1000 بار بھی بھیجو ویسی کی ویسی رٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ لعنت جو اس یزید کو بھیج رہا ہوں کہ نہیں، مثلی لا یبایع مثل یزید، یہ نہیں کا حسین، یہ نہیں کا یزید، کہا لعنت بھیج اس فیکٹری پر جو یزید بنا رہی ہے۔ آج بھی یزید بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ ہاں بھائی بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ یہ یمن میں جو ظلم کر رہے ہیں کون ہے؟ یہ شام میں جو ظلم کر رہے ہیں کون ہے؟ یہ داعش یزید کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا، قتل کیا، غارت کی، فسق کیا، فجور کیا۔ تو اگر تم اس یزید پہ لعنت بھیجو گے تو اسے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے امام تجھے فکر دے کر گئے کہ اپنے جوانوں کو بتاؤ کہ وہ فیکٹری جو یزید بنا رہی ہے تجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مولا میں کیسے مقابلہ کروں؟ کہ فرما تم نے حسین کا جملہ نہیں سنا، مثلی لا یبایع مثل یزید، ایک فیکٹری یزید بناتی ہے، تو کوئی فیکٹری بنا جو حسین بنائے۔ تیرا مقابلہ اس آئیڈیولوجی سے ہے۔ اگر آئیڈیولوجیکلی شیعہ بنے گا تو کام کا شیعہ ہے۔ ابو ذر کو نکال دیا، دیکھیں آئیڈیولوجی دیکھیں نا ابو ذر، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ امام حسن نے کہا چچا آپ کو نکالا جا رہا ہے، کہاں نکالا جا رہا ہے؟ حسین کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ حق پر ہیں؟ کہا حسین مجھے یقین ہے کہ ابو ذر حق پر ہے۔ کہا پھر گھبرانا کیسے؟
جب حق پر ہیں جہاں بھی جائیں گے تو حق آپ کے ساتھ ہوگا. ابو ذر نے سفر طے کیا, شام پہنچا, اور شام میں امیر شام نے کہا ابو ذر میں تجھے دعوت دینا چاہتا ہوں, نبی کا صحابی ہے. ابو ذر نے کہا نہیں میں مسجد میں رہوں گا. ابو ذر محل آئے, گھر آئے, بڑے کمرے ہیں, آ جا. کہا نہیں, جو محل یتیم اور غریبوں کے مال سے بنے ہوں ابو ذر کو وہاں نیند نہیں آتی. مسجد چل, ابو ذر دعوت دیتا ہوں 2 وقت کی روٹی کھا لے. کہ جن لقموں میں حرام کی بو ہو ابو ذر ان کے قریب بھی نہیں جاتا. دیکھو نا, جہاں جہاں جا رہا ہے علی کی آئیڈیالوجی ساتھ ہے. چاہے علی کا جسم ابو ذر کے ساتھ ہو یا نہ ہو, علی کی فکر اگر تیرے ساتھ آئے تو علی تیرے ساتھ آئے. جسم کا کیا ہے, جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے, فکر انسان کی زندہ رہتی ہے. اگر یہی فکر تیری رہی, دشمن تو یہی سمجھ رہا تھا میں سبت جعفر کو ماروں گا, عارف الحسینی کو ماروں گا, شیعہ علماء کو مار دوں گا, انجینئرز کو مار دوں گا, تو شیعت ختم ہو جائے گی. ارے تو گولی مار کے جسموں کو تو موت دے سکتا ہے, روحوں کو موت نہیں دے سکتا. فکر تو زندہ رہتی ہے. آج شہید حسینی نہیں ہے تو حسینی کی فکر تو ہے. آج خمینی نہیں ہے, خمینی کی فکر تو ہے. ارے سب کو چھوڑ دے, اگر آج حسین نہیں ہے یہ حسین کی فکر تو ہے. عزیزان محترم, جنگ ہے آئیڈیالوجیکلی جنگ. ابو ذر نے کہا میں مسجد میں سو جاؤں گا. امیر شام نے کہا اس نے مجھے بڑا بدنام کیا ہے. کہا کہ ابو ذر کو بدنام کرنا ہے. کہا کیا کہتا ہے ابو ذر اپنی تقریروں میں؟ کہ ابو ذر یہی کہتا ہے لوگوں اللہ کی قربت حاصل کرو, دنیا کی وجہ سے رب کو نہ چھوڑو, علی کو مت چھوڑو. کہا اچھا ایک کام کرو. ابو ذر مسجد میں کہاں, کہ جب ابو ذر رات کو سو رہا ہو تو یہ 2-3 بوریاں پیسوں کی لے جاؤ اور مسجد میں جا کر ابو ذر کے سرانے پہ رکھ لینا, اور جیسے صبح کی نماز کے وقت لوگ آئیں تو لوگوں کو بتانا یہ جو تمہیں روز آخرت کا درس دیتا ہے خود پیسوں کی بوریاں اٹھاتا ہوا پھر رہا ہے. مطلب خود مال پرست ہے, اتنے پیسے ابو ذر کے پاس ہیں, تمہیں فقیری کا درس دیتا ہے. اب ان بیچاروں نے سمجھا کہ ابو ذر بھی ان کے آقاؤں کی طرح صبح تک سوتا ہی رہتا ہے. یہ رات کی ابتدا میں آئے اور بوریاں رکھ کے چلے گئے, لیکن ابو ذر تو تھا علی کا غلام. اسے علی اور نبی کی طرح راتوں کو جاگنے کی عادت تھی. جیسے آدھی رات کا وقت قریب ہوا ابو ذر نماز تہجد کے لیے اٹھا. اٹھنے کے بعد ابو ذر نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر پیسوں کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں. نماز پڑھی, بوریوں کو کھولا, دیکھا اندر سکے پیسے. ابو ذر نے کہا کوئی اللہ کا بندہ رکھ کر گیا ہے اور جس کا مال ہے تو اس تک پہنچانا بھی چاہیے. تو علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بوریاں اٹھائیں اور شہر کے یتیموں اور غریبوں میں بانٹتے گئے, تقسیم کرتے گئے یہاں تک کہ بوریاں خالی کر دی. پھر مسجد میں آ گیا, نماز پڑھنے لگا. جیسے صبح کو اس کے لوگوں جمع ہو جاؤ, ابو ذر مال پرست ہے, ابو ذر نے پیسے جمع کیا ہے. ابو ذر نے کہا ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا بوریاں خالی ہیں, پریشانوں کے کہا ابو ذر اتنے پیسے کہاں گئے؟ کہ جس کا حق تھا ابو ذر نے حقدار تک پہنچا دیا. اگر یہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ رہا شام میں تو پورے شام کو علی والا بنا دے گا. تو ابو ذر وہاں سے گیا اس وقت, کیونکہ شام اور لبنان بڑے قریب ہیں. آج لبنان کا نام ہے لیکن شام میں اس وقت پورا لبنان شامل ہوتا تھا. ابو ذر لبنان گئے. جنوب لبنان میں آج جتنے بھی شیعہ دیکھ رہے ہو یہ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر ہے. یہ علی والے ہوتے تھے, جہاں جاتے تھے ایک آئیڈیالوجی لے کر جاتے تھے کہ انسان تو بھی ایک ایسی فیکٹری بنا جس فیکٹری سے حسینی بچے پیدا ہوں. یہ کس کا مقابلہ کریں گے؟ یزیدیوں کا مقابلہ کریں گے. بڑھ چڑھ کر آج یزیدی میدانوں میں اترے ہوئے ہیں. یزیدیت سے مراد صرف وہابیت نہیں ہے,
یزیدیت سے مراد ایک پورا سسٹم ہے جس میں فسق ہے، جس میں فجور ہے، جس میں شراب خوری ہے، جس میں بچوں کو سیکولر اور لبرل بنایا جاتا ہے، جس میں بچوں کو شریعت سے اور دین سے دور کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کے اندر غیرت کو ختم کیا جاتا ہے، خواتین کے اندر حیا کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہی وہ سسٹم تھا جس سے حسین مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اور مومن اگر لعنت بھیجو تو صرف یزید پہ نہیں بھیجو، اس پورے سسٹم پہ لعنت بھیجو۔ براءت صرف تاریخ کے پنوں میں لکھے ہوئے الفاظ اور اشخاص سے نہیں کرنی، براءت ان کی فکر سے کرنی ہے جو فکر تجھے حسین سے اور حسینی بننے سے دور کر دیتی ہے۔ تو فرمائیے کب ہوگا؟ جب مومن کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بقیت اللہ خیر لکم، مولا اگر میں چاہوں کہ ایمان کا وجود میری زندگی میں خیر و برکت لائے، میں کیا کروں؟ فرمایا ایمان بقیت اللہ کو مضبوط کر۔ ایمان بقیت اللہ کیسے مضبوط ہوگا؟ کہ جو تیرا عقیدہ ہے اپنے مولا کے لیے، اس عقیدے کو مضبوط کر۔ اے جوان، تیرا عقیدہ ہے کہ تیرا مولا زندہ ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ تیرے امام فرماتے ہیں میں تمہارے احوال سے واقف ہوں، اگر تو بیمار ہوتا ہے میں تیری بیماری کو دیکھتا ہوں، اگر تو بے اولاد ہوتا ہے تیری بے اولادی کو دیکھتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے احوال سے اور حالات سے غافل ہوں، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تیرا عقیدہ ہے۔ اب اگر کل کوئی تجھ سے پوچھے کہ 1000 سال گزر کر تیرے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ تیرا مولا زندہ ہے، اور وہاں پہ تو سر جھکا کے کھڑا ہو جائے، مجھے تو نہیں پتا کیسے زندہ ہے، وہاں پہ تو یہ کہے میں نے تو بس ایسے ہی مان لیا کیونکہ شیعہ سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ مولانا نے بتا دیا تھا، کیونکہ میں نے مجلس میں سنا تھا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو تمہارا عقیدہ بڑا کچا ہے، یہ عقیدہ کبھی تجھے سکون نہیں دے گا جب تک اس عقیدے کو یقین تک نہ پہنچاؤ۔ ایک مومن آیا مولا کے پاس، مولا میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام نے کہا تو کیسے دعا کرتا ہے؟ کہا مولا جاتا ہوں اللہ کے دربار میں دعا کر کے تھک جاتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ امام نے کہا یہ بتا کر تجھے یقین ہو اس گھر کے اندر کوئی ہے؟ دیکھو معصوم منزل یقین تک 10 لوگ جاتے ہیں مولا حسین کے حرم میں، دعا چند لوگوں کی قبول ہوتی ہے باقی کی نہیں ہوتی، کیوں؟ یقین نہیں ہوتا۔ امام نے کہا اگر کسی گھر کی دستک دے کسی گھر اور یقین ہو گھر کے اندر ہے، کب تک دروازہ کھٹکاؤ گے؟ کہ مولا جب تک کھل نہیں جاتا۔ کہ پھر خدا سے بھی تب تھکا نہ کر اللہ سے مانگنے سے، بس میں نے دعا کی تھکے اب اللہ نہیں دے رہا، جب تک زندہ ہے مانگتا رہا، اب اس کی رضا ہے، وہ عطا کرے نہ کرے، عطا وہ کرتا ہے لیکن اس کی عطا باطن میں ہے، تجھے نظر ہی نہیں آتی، پھر ظاہر اور باطن کا چکر ہے۔ اب تیرا عقیدہ ہے تیرا مولا زندہ ہے، کئی اہل سنت اعتراض کرتے ہیں جوانوں پر، بھائی کیسے ممکن ہے کہ آپ کے مولا ابھی تک زندہ ہے؟ ہماری عمریں 100 سال میں گھٹ جائیں، سائنس کا دور ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی زندہ رہے 130 ایئر زندہ رہتا ہے، آپ کہہ رہے ہو 1000 سال سے زیادہ گزر گئے امام زندہ ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہیں نا، ان کو بڑی بڑی قرآن کی آیتیں تو یاد آپ نہیں کرا سکتے نا، ایسی دلیل ان کو سکھا دو کہ دشمن کا منہ بھی بند ہو جائے، ان کو دلیلیں بھی یاد ہو جائے۔ سمپل سی دلیل ہے، مولا کے عمر پر جو اعتراض کرے آپ اسے کہیے قبلہ یہ بتاؤ کہ تم بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہر بچے کو پتا ہے نا کہ اے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ اس مسلمان سے یہ پوچھیے یہ تو بتا یہ کب سے ہے؟ یہ ملعون کب سے ہے؟ کہاں بھائی سنا ہے کہ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، تب سے ہے، اب بھی ہے کہاں؟ اب تک ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہ مجھے اندازہ نہیں، کہ ایمان تو ہے نا یہ زندہ ہے، کہاں ایمان ہے زندہ ہے؟ تو ارے جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی خود اللہ دے سکتا ہے۔ تمہارا عقیدہ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ جب عزیر کے گدھے کو 100 سال زندگی دے تو
कम से कम गधे से ज्यादा तुम्हारा ईमान होना चाहिए। हाँ? तो दुश्मन इतना तेज है ना, आप एक दलील लोगे ना एक और शुबा निकाल देगा। हाँ भाई ठीक है, चलो हमने मान लिया कि शैतान को जिंदगी अल्लाह दे सकता है। अब फिर कहते हैं ये अच्छा ये बताओ, हमारा भी अकीदा है कि हजरत मेहदी आएंगे, आपका भी अकीदा है आएंगे, बस ये लफ्जों का चक्कर है। हाँ भाई कैसा चक्कर है कि हम कहते हैं पैदा होंगे, तुम कहते हो ज़हूर होगा, लेकिन दोनों की हालत तो एक जैसी है ना। मिलोगे तुम भी ज़हूर के बाद, मिलेंगे हम भी पैदा होने के बाद। अभी अगर गैब में है तो इस गैब का फायदा क्या है? तुम मिल नहीं सकते, मसला पूछ नहीं सकते, मुलाकात कर नहीं सकते, तो फिर जिद कैसी कि वो गैब में मिलेंगे तो दोनों बाद में। चलो हम पैदा होने के बाद मिलेंगे, आप ज़हूर के बाद मिलोगे, इसे कहते हैं शुबहा। अब अगर बंदा इमाम ज़माना के तमाम तर अकाइद को मजबूत नहीं करेगा तो वो मौला इसे सुकून कैसे देंगे? वो सुकून अपने सिपाही को देते हैं। सिपाही अपने मौला का दिफा करना जानता है। ये कैसा सिपाही है जिसे लड़ना नहीं आता? का क्या फायदा ऐसे इमाम का जो गैब के पर्दे में है, तू मिल नहीं सकता, तू मसला पूछ नहीं सकता, तू उससे हिदायत ले नहीं सकता। अरे फायदा तो दोनों बाद मिलेंगे, हम भी पैदा होने के बाद मिलेंगे, तू भी ज़हूर के बाद मिलेगा। तो फिर ये जिद कैसी कि वो जिंदा है? इसका जवाब भी इसी छोटी सी जुमले में मौजूद है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाप ने गुनाह किया, किसने गुमराह किया तेरे बाप को? कहा भैया कमबख्त शैतान ने गुमराह किया। अच्छा तुमने रैलियां निकाली, इतना काफिर काफिर शिया काफिर का, तुझे कौन लेकर आया रोडों तक? किसने तुझसे नारे मरवाए? यजीद रजी अल्लाह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनिए ना, कहते हैं शैतान ने गुमराह कर दिया था, शैतान ने हमें भटकाया था, हमारी जबान से ये जुमले निकल गए। अच्छा तू सिनेमा गया, तुझे शैतान लेकर गया, तुमने गंदी चीज देखी, तुझे शैतान ने दिखाई, तुमने गीबत की, तुझे शैतान ने कहा। ये तो बता इसने कहा कैसे? भाई हमें भी तो समझा, जो जो आता है तू शैतान पे डाल देता है। इसने किया, इसने किया, इसने कहा, इसने कहा। अच्छा ये बता इसने कान में कहा था? इनको तो वो आवाज भी याद है ना कि जो रसूल ने अबू तालिब के कानों में कही थी। कितना मुसलमान तेज है का गदीर की आवाज नहीं सुनी, और जो कानों में कहा चाचा ईमान लेकर आओ का कानों में कहा था, हमने सुन लिया था। अच्छा ये बता शैतान ने तुझे कान में कहा था कि गुनाह कर? का नहीं, कान में भी नहीं कहा। कच उंगली से पकड़ के ले गया था? कहीं नहीं उंगली से पकड़ के। क्या शैतान ने धक्का दिया था जा गुनाह कर? कहीं नहीं, मौलाना धक्का भी नहीं दिया था। अच्छा बता ये फिर मरलूम गुमराह करता कैसे है कि तू बार बार कहता है मुझे शैतान ने गुमराह किया? कहीं कुरान की आवाज है युवस्विसु फी सुदूर नास, ये मलऊन नजर में नहीं आता, गायब में रह के वसवसा करता है। तो अरे जब गुमराह करने वाला गायब से गुमराह कर सकता है तो क्या हिदायत देने वाला गायब में रह के मेरी हिदायत नहीं कर सकता? बात मुलाकात की, हमारे यहाँ तो कई वाक़यात हैं मुलाकात के। वाक़े में नकल करना शुरू कर दूं, ये पूरा अशरे का मौजू है, सिर्फ वाक़यात को नकल किया जाए कि किसने मुलाकात की, किसने मुलाकात नहीं की वक्त में, क्योंकि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बड़ी तेज़ी से एक वाक़या सुना दूं ताकि ईमान आपका तरोताज़ा हो जाए कि अगर मौला पर ईमान है। मैं अक्सर जवानों को कहता हूँ कि इश्क का तकाजा क्या है, इश्क का तकाजा क्या है। मजाज पे चले जाओ, हकीकत में नहीं जा रहा। किसी लड़की से इश्क हो जाए, बेटे को बाप से, माँ से प्यार मोहब्बत हो, मोहब्बत और इश्क का तकाजा क्या है? तकाजा इश्क है दीदार, है कि नहीं? बेटा बाप को कहे कि बाबा आपसे बड़ी मोहब्बत है, और 6 महीने गुजर जाए बाप को देखने न जाए, दुनिया क्या कहेगी? ये झूठा है। ऐसा है कि नहीं? हाँ,
بیوی کہے شوہر سے بڑی محبت ہے اور میکے جا کے سال سال بیٹھ جائے، شوہر کہے کہ پہلے نمبر کی جھوٹی ہے، اور اسی طرح شوہر ہو جائے تو عشق کا تقاضا ہے دیدار، جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ دنیا اسے جھوٹا کہتی ہے، جو کہے مجھے محبت ہے، سال گزر جائے باپ کے پاس نہ جائے، ماں کے پاس نہ جائے، ایک فون کال نہ کرے، بہن سے ملنے نہ جائے، بھائی تو جھوٹا ہے، تو ملنے ہی نہیں آتا۔ تو جو دعوی عشق کرے کہ مجھے امام زمانہ سے عشق ہے، لیکن 60 سال زندگی گزر جائے، 50 سال زندگی گزر جائے، 20 سال زندگی گزر جائے، تقاضے دیدار نہ کرے، مولا کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ یہی جملے دعائے ندمہ میں نا غور کرو، جملے عزیز علیہ، یہ عشق کے جملے ہیں۔ عزیز علیہ ان تری الخلق ولا ترا، مولا میرے لیے بہت کٹھن اور بہت مشکل وقت ہے کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن حجت خدا کو نہیں دیکھ رہا۔ ان جملوں پہ علماء روتے تھے، عزیز علیہ، اے خدا میں دن رات روؤں بھی تو کم ہے کہ میری آنکھ کی ہر ایرے غیرے کو دیکھ سکتی ہے، لیکن زہرا کے لال کو دیکھنے سے یہ آنکھیں محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ تقاضے دیدار میں۔ ایک عالم سے مولا ملے کہ مولا ملتے کیوں نہیں، اتنی مشکل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ امام نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں۔ کہ مولا کیسے؟ کہ جب تجھے پیاس لگتی ہے نا، روزہ رکھتے ہو، شدت پیاس لگتی ہے، کہ جب شدت پیاس میں تو جتنا ایک گلاس پانی کی تلاش میں دوڑتا ہے، جب ایک مرتبہ پیاسے رہو کیونکہ کبھی تو پانی پی رہے ہو نا، جب روزہ رکھو نا پیاس لگے، اس وقت امام کا یہ جملہ سمجھ آئے گا۔ جب افطاری کا وقت قریب ہو اور شدت پیاس ہو اور بندہ ایک ٹھنڈے گلاس پانی کے پیچھے دوڑتا ہے، کہ اگر میرے شیعہ صرف ایک گلاس جتنا میرے پیچھے ہوتے، سنگل گلاس آف واٹر، اگر ایک گلاس جتنا میرے پیچھے ہوتے، میں کب کی اپنی زیارت کرا چکا ہوتا۔ تقاضے دیدار نہیں ہے، دن رات اپنی دنیا میں مشغول ہیں، 10 منٹ ایسے نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے روئیں کہ خدایا عزیز علیہ ان تری الخلق ولا ترا، میں نے قصور کیا ہے کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں لیکن اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہوں۔ یہ شدت جب پیدا کرو گے تو امام زیارت کراتے ہیں۔ یہ شدت جس انسان کے وجود میں آتی ہے اس انسان کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، شیعوں سے محبت تھی، اس کا وزیر بڑا خبیث تھا، وہ شیعوں سے نفرت کرتا تھا، اور وزیر نے ایک دن ایک انار لایا، بادشاہ کو دیا کہ بادشاہ سلامت، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ کہ بادشاہ یہ دیکھو انار ہے، قدرت سے بھیجا ہوا انار، درخت سے اتارا ہوا انار، اس انار کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے انار کو دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابا بکر خلیفۃ اللہ، عمر خلیفۃ اللہ، عثمان خلیفۃ اللہ، علی خلیفۃ اللہ۔ کہ بادشاہ یہ عقیدہ ہے، یہ الہی عقیدہ، یہ توحیدی عقیدہ، یہ اللہ کا بھیجا ہوا عقیدہ، اور دیکھو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ بادشاہ خود دیکھ کے پریشان، انار ہے واقعہ لکھا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ بکری کے بدن پر کوئی ٹیڑھا پھیڑا کوئی ایسا محمد لکھا ہوا ہو، تو لوگ جگہ جگہ پہ پکچرز کس طرح فالو کرتے، بھائی دیکھو بکری کے پیٹ پہ، حالانکہ وہ ایسا اسٹرکچر بن جاتا ہے دور دور سے نظر آتا ہے شاید کوئی نام لکھا ہوا ہو۔ اب تصور کریں کسی بکری پہ یہ ایسی چیزیں لکھ کے آ جائے تو امت تو دکھائے گی نا، بھائی دیکھو یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ بادشاہ سلامت نے شیعہ علماء کو بلایا، جیسے علماء، اب ایک مرتبہ سوال ہے قرآن کا جواب قرآن سے، حدیث کا جواب حدیث سے، اب انار کا جواب کیا دیا؟ علماء کے ہاں انار تھما دیا کہ بھئی دیکھو یہ انار ہے، قدرت کا انار، درخت سے اگا ہوا انار، نہ کوئی پین سے لکھا ہے نہ کسی نے اس کو تراشا ہے، قدرت سے لکھا ہوا یہ انار ہے، دیکھو غور سے۔ انہوں نے مسئلہ دیکھا، واقعا انار پہ وہ جس طرح حق کیا جاتا ہے کسی چیز کو، وہ پورے حق کے بالکل ایسے لگ رہا تھا قدرتی طور پہ انار کا رنگ ہے اور بڑا خوبصورت کلمہ لکھا ہوا ہے۔ شیعہ علماء خود پریشان ہو گئے، لیکن عقیدہ مضبوط تھا۔ سادے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جس کا عقیدہ المؤمن کا، جب کیوں کہا کہ اپنے عقیدوں کے لیے دلیل ہو، جب دلیل ہوگی ہر ایرا تیرے عقیدے کو چوری نہیں کرے گا۔
آج کی یونیورسٹیز میں جا کے جوانوں کے عقیدے کو ہو جاتے ہیں. باپ پریشان ہے مولانا جب سے یونیورسٹی گیا ہے میں پریشان ہوں. 40 لاکھ میں نے خرچہ کر کے بچے کو انگلینڈ بھیجا, کینیڈا بھیجا, آسٹریلیا بھیجا, ایمان اس کا تباہ و برباد ہو گیا. ارے اگر تم پہلے اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتے, یہ بنیاد مضبوط کرو. رسول کے ساتھ کے بنیادیں مضبوط نہیں تھی. زبیر کیوں زبیر بنا, طلحہ کیوں طلحہ بنا. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قرآن قصوں کی کتاب نہیں, ہسٹری قصوں کی کتاب نہیں, تاریخ سے عبرت لو. کہ علی کیوں بنا, حسن کیوں بنا, اور مد مقابل میں دشمن کیوں بنا, کیونکہ ان کی ہسٹری ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں 3 دن کی مہلت دو, ہم جواب لے کر آئے. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی, علماء نے, انار بیچ میں پڑا ہوا ہے, کریں تو کیا کریں انار کا جواب کیا دیں. کا سیدھی بات ہے, ہمارا مولا موجود ہے. جب ہر راستہ بند ہو جائے, من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ویخرجہ من حیث لا یحتسب. جب بند گلی میں تو توکل کرتا ہے, پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تو نے سوچا ہی نہیں تھا. یعنی وہم اور گمان ہی وہاں نہیں جاتا تھا. انہوں نے کہا اچھا کیا کریں, کہ مولا سے ملے. کیسے ملے؟ انہوں نے کہا اپنے درمیان جو سب سے زیادہ متقی ہیں ان کو چنو. 3 علماء کو چنا گیا جو تقوی میں, عدالت میں, سچائی میں, صداقت میں سب سے مشہور تھے, معلوم تھے. چنا گیا اور تینوں کو کہا صحرا میں جاؤ, پوری رات عبادت کرو تاکہ امام کی زیارت ہو جائے. پہلا عالم گیا عبادت کی, دن رات روتا رہا, زیارت نہیں ہوئی. دوسرا عالم گیا, روتا رہا, گڑگڑاتا رہا, زیارت نہیں ہوئی. تیسرا گیا جس کا نام تھا عیسیٰ, بحرین کا واقعہ ہے, پوری رات روتا رہا. صبح کی اذان آ گئی, اذانیں پڑھی, وقت فجر قریب ہے, مولا 3 دن کی مہلت ختم ہو گئی. بادشاہ کو جواب نہیں دیں گے, ہمارا مکتب خطرے میں ہے. پورے لبنان, پورے بحرین کو پھر اسی مکتب پہ جانا پڑے گا جو کلمہ لکھا ہوا لار پر. مولا پھر شیعہ مکتب کا کیا ہوگا, ہم کریں تو کیا کریں. اب مایوسی کے عالم میں سجدے سے سر اٹھا ہی رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی, عیسیٰ بحرینی گھبراتے کیوں ہو, تیرا مولا موجود ہے. کہ گھبرائے وہ جن کے پاس ایمان نہ ہو, تیرا مولا موجود ہے. حق کے وجود میں بقا ہے تو گھبراتا کیوں ہے. پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے, تم شیعہ ایک طرف ہو جاؤ, شکست نہیں دے سکتے, کیونکہ حق کے اندر بقا ہے. تیرے جین میں بقا ہے, تیرے وجود میں بقا ہے, ان کے وجود میں فنا ہے. وہ اس طرح ہے کہ بادل کتنی دیر سورج کی روشنی کو روکے گا. 1 مہینہ آئے گا اندھیرا پھیلائے گا, 2 مہینہ آئے گا آندھیاں پھیلائے گا, لیکن بالآخر بادلوں کو جانا ہے اور حجت خدا کے سورج کو طلوع کرنا ہے. بالآخر یہ سورج آ جائے گا, تو گھبراتا کیوں ہے. کہ مولا مسئلہ ہے, انار ہے, ہم کریں تو کیا کریں. امام نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج سب جانا بادشاہ کے پاس اور کہنا بادشاہ سلامت جواب تو لائے ہیں, لیکن جواب یہاں نہیں دیں گے. کہاں دیں گے؟ کہ جواب ہے وزیر کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ وزیر کے. شرط رکھنا کہ پہلے تم جاؤ گے, وہ جائے گا تو جواب کوئی نہیں. کم بولا ٹھیک ہے, کہ جیسے گھر میں چڑھو گے سیڑھیاں ہوں گی, سیڑھیوں سے اوپر جاؤ گے. اوپر جانے کے بعد بائیں ہاتھ پہ جاؤ گے. بائیں ہاتھ پہ 2 نمبر پر ایک روم اور کمرہ ہوگا, اس کو کھولو گے. کھولنے کے بعد اس کمرے میں ایک الماری ہوگی, اس الماری کے دوسرے دراز میں ایک کپڑا ہوگا, اس کپڑے کے اندر ایک مٹی کا برتن ہوگا جس کو وہ اپنی زبان میں سانچا کہتے ہیں. ایک مٹی کا برتن ہوگا, اس برتن دو برتن ہوں گے, ان برتنوں کو دیکھنا, ان کے اندر وہ کلمہ لکھا ہوگا جو آج انار پہ لکھا ہوا ہے. کہا جب انار چھوٹا تھا, بالکل چھوٹا تھا, اس نے انار کے اوپر یہ سانچا ڈال دیا تھا. جب انار بڑا ہو گیا, اس انار پہ یہ نام لکھ گئے. کب تیری مرضی, تو بھی سانچے میں چاہے جس کے نام لکھے. یہ وزیر کے لکھا ہوا کلمہ ہے, خدا کا لکھا ہوا کلمہ نہیں ہے.
بہت خوش ہوا کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مکتب کو، عقیدے کو، مذہب کو، شیعت کو بچا لیا. لیکن مولا ایک اعتراض ہے. امام نے کہا کیسا اعتراض ہے؟ کہ مولا 3 دن روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اتنا انتظار اپنے شیعوں کو کرایا. آخری گھڑی میں سانسیں نکلنے والی تھی، مولا اب آئے مجھ سے ملنے. امام مسکرائے، فرمایا عیسیٰ بحرینی تم نے بھی تو 3 دن کی مہلت مانگی تھی. اگر تیرا ایمان اتنا مضبوط ہوتا مجھے وہیں بلاتا، میں وہیں آ کر جواب دیتا. تو ہمارے ایمان ہے کمزور. اگر اتنا یقین ہونا، یقین کامل، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، واللہ اتنا ایمان نہ میرا مضبوط ہے نہ آپ کا مضبوط ہے. ہم تو ذرا ذرا باتوں پہ لرز جاتے ہیں، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. شکر ادا کیا اور گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت، جواب وزیر کے گھر میں ہے، وزیر کو جانے نہیں دیں گے، پہلے ہم جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلو. وزیر پریشان، ماجرا کیا ہے؟ یہ وزیر کے گھر میں داخل ہوا. پہلے عیسیٰ بحرینی سیڑھیوں پہ چڑھا، سیدھے ہاتھ پہ مڑا، دوسرے نمبر کمرے میں گیا، دراز کو کھولا، اس جو مٹی کے برتن تھے اس کو نکالا. وزیر پریشان، گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، یہ جا ایسے رہا ہے جیسے روز اس کے میرے گھر میں آنا جانا ہو. اس سے کیا پتا کمرہ کہاں ہے، الماری کہاں ہے، کون سے کمرے میں ہے، کہاں پر ہے. ایک مرتبہ نکال کے بادشاہ سلامت کو دکھایا. بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، سارے چکر کو سمجھ گیا. آخر میں بادشاہ نے اور وزیر نے ایک ہی سوال کیا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں پر ہے؟ تجھے معلومات کس نے دی؟ کہ بادشاہ سلامت ڈرے وہ جس کے پاس امام نہ ہو، ہمارا مولا زندہ ہے. میرے عزیز، یہ مکتب، یہ مذہب، اس کی بقا، اس کا ضامن خدا ہے. لیکن سوال یہ ہے اس آئیڈیالوجی اور اس سفینۃ النجات میں کون سوار ہوا، کون سوار نہ ہوا. فرش عزا تک لانا تجھے یہ خدا کا کرم تھا، لیکن فرش عزا سے جنت تک کا سفر کرنا یہ تیری محنت ہے. جنت تیری کمائی ہے، جہنم بھی تیری کمائی ہے. کہ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو عمل صالح کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ اسے اجر دے گا. 2 لفظ ہیں، ایک اجر ہے، ایک عطا ہے. آدم کو جو پہلی جنت ملی تھی وہ عطا تھی. جب کسی چیز کو عطا کیا جاتا ہے، عطا ہے بیس آن رحم، اجر ہے بیس آن محنت. جب رحمت کی بنیاد پہ کوئی چیز عطا کی جاتی ہے وہ انسان سے واپس بھی لی جاتی ہے. آدم کو جنت دی اور جنت سے نکال بھی دیا گیا اور دنیا میں بھیج کر کہا آدم اب تو محنت کر، اس محنت کے صلے میں تجھے اجر دیا جائے گا. اجر کبھی بھی واپس نہیں دیا جاتا. تو اگر محنت کرو گے تو خدا اجر دے گا، اور امید ہے کہ ہمارے اجر میں خدا ہمیں جنت نصیب کرے. اور یہی تب ہوگا جب انسان اپنے مولا کے دل کو خوش کرتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے پتھروں نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنا ان ملونوں کے تانوں نے ہمیں تکلیف دی. کہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. سیدہ زینب فرماتی تھی مجھے پتھر مارو، میں پتھر مارنے سے نہیں روکتی، لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو. مولا اتنی تاکید سلام کی کیوں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی ایک آتا میرے بابا کو سلام کرتا، ترس گیا. تعجب کے عالم میں پوچھا مولا کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ کرتا ہے، لیکن میرے بابا کو مسلمان سمجھا کس نے تھا؟ اس لیے فرمائے شیعو کثرت سے میرے حسین کو سلام کیا کرو. ان سلاموں سے حسین کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں شہدائے کربلا کو. السلام
وعلى آل ابن الحسین۔ اگر سلام نہیں آتا حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، تو بلند آواز سے اپنے مولا کو پکاریے۔ وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد، سب مل کے وعلى اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پر جنہیں پس گردن باندھا گیا، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، آخری سلام بڑا سخت ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخسار اور جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا۔ رخساروں کا رنگ کربلا میں کالا تھا، اور جب شام کا دربار آیا اور رنگ نیلا ہو گیا، میرے دادا کے غم میں رونے والوں، تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ فرمایا تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ظالم نے میری سکینہ کے تماچے مارے۔ ایک عالم کے خواب میں امام زمانہ کا مولا جب دعا کریں تو خدا کو کس کا واسطہ دے، فرمایا دادا جب بھی دعا کرو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی بھی زینب کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ میں نے بہت سوچا ایسا بی بی زینب کی زندگی میں کیا ہے، اتنی بڑی فضیلت کے مولا کہے اس بی بی کا واسطہ۔ لقب ہے ام المسائل، جب بی بی زینب پیدا ہوئے نبی ممبر پہ تھے، فرمایا علی اپنی بیٹی کو لے کر آ،
مولا نے بی بی زینب کو رسول کی گود میں دیا، فرمایا اے امت اے مسلمانوں، میری اس بیٹی کا حیا کرنا، یہ اپنے بابا کی زینت کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی سر کا بوسہ لیتے تھے، لیکن مسلمانوں نے نہ فاطمہ کا حیا کیا نہ زینب کا حیا کیا۔ سنو کہ اس بی بی نے کیا کیا دیکھا۔ جب یہ بی بی چھوٹی تھی، بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، بچے کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ، لیکن بی بی زینب نے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ، آگ کا دروازہ دیکھ، ابھی بچپنا ختم ہی ہوا تھا، بی بی زینب جوان ہوئی، اسی بی بی زینب نے علی کے سر پہ پٹیاں باندھی، بابا کا زخمی سر دیکھ، ابھی بابا دنیا سے گئے تھے تو اسی بی بی زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ اکثر ممبر سے سنتے ہو زینب حسین سے بڑا پیار کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، زینب حسن سے بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ او ظالموں نے 6 مرتبہ مولا حسن کو زہر دیا، لیکن حسن مولا بچ گئے۔ بی بی نے فرمایا حسن اب میں تجھے اکیلا رہنے نہیں دوں گی۔ جب جب رات کو حسن سوتے تھے، ایک طرف حسین ایک طرف زینب، در پہ عباس پہنا دیتے تھے۔ امیر شام نے کہا میں نے ایسا زہر منگوایا روم سے، اگر زہر کو دریا میں پھینکا جائے ساری مچھلیاں مر جائے۔ اس نے کہا باہر کا بندہ زہر نہیں دے سکتا، گھر والی کو ڈھونڈا، ملونہ کو زہر دیا، آدھی رات کا وقت آہستہ آہستہ امام حسن کے پانی میں زہر ڈالا، پھر آہستہ آہستہ چلی گئی۔ یہاں امام حسن نے کروٹ بدلی کے پانی پیے، راوی کہتا ہے بہن آگے بڑھی کہ بھائی کو پانی دے، لیکن امام نے فرمایا زینب اماموں کے حکم دیتا ہوں تو مجھے پانی نہ پلانا۔ پوری زندگی زینب سوچے گی ارے میں نے حسن کے پانی دیا تھا، حسن کے بہن کی بڑی پرواہ ہے، لیکن سنو گے حسن نے کیسے پانی پیا۔ ایک مرتبہ پانی کو دیکھا جیسے پینے لگے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پانی کا پینا تھا۔ ایک مرتبہ حسن نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا السلام علیک یا امہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اماں حسن کا سلام قبول کر لے، بابا حسن کا سلام قبول کر لے۔ زینب نے کہا حسن کسے سلام کر رہے ہو؟ کہ بہن زینب اماں مجھے لینے آئی ہے، اسی بہن زینب نے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے، اللہ جانے زینب کیا کیا دیکھے گی۔ جو کفن اماں نے دیا تھا زینب نے حسن کو پہنایا۔ جنازے جب گھروں سے نکلتے ہیں کبھی واپس نہیں آتے، جو گھر سے نکلا تھا
لیکن مسلمانوں نے 70 تیر مارے. ایک مرتبہ جنازہ گھر واپس آیا. زینب نے کہا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا, ارے کفن کو خون میں رنگی کس نے کیا؟ کہ زینب بیٹھ جا, تو بھی حسن کے جنازے سے تیر نکالو, میں بھی حسن کے جنازے سے تیر نکالتا ہوں. لیکن زینب کا کیا کہنا, اپنے ہاتھوں سے بھیا کے بدن سے تیر نکالے. یہی زینب جب 11 محرم کو ایک مرتبہ حسین کا جنازہ ہو کربلا کی سرزمین پہ رو کر کا حسین تیرے جنازے سے بھی تیر نکالے اور جیسے حسن سے نکالے, لیکن حسین میرے ہاتھ پڑے لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار مجھے سیدہ زینب کی مظلومیت کا واسطہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, بانیان مجلس کے درجات کو بلند فرما, مرحومین کو اللہ علیین میں جگہ عطا فرما, ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما, واجبات پر عمل کرنے کی توفیق, محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.